डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। हमने मुख्तलिफ मिसालों की मदद से ये समझने की कोशिश की थी कि इस कोर्स में है क्या। आज हम एक स्टेप आगे लेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, किन बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर ये खड़ा हुआ है। जिस तरह एक मकान बनता है तो हम ईंटों की मदद से मकान बनाते हैं, ब्लॉक्स की मदद से मकान बनाते हैं, उसी तरीके से डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस के वो ब्लॉक्स कौन से हैं। अगर हम मुख्तलिफ किताबों में देखें, मुख्तलिफ एक्सपर्ट से जब हम बात करते हैं तो वो 5 डिफरेंट पिलर्स की बात करते हैं जिनके ऊपर डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस की इमारत खड़ी है। उन 5 ब्लॉक्स में मैथमेटिक्स भी शामिल है, उन 5 ब्लॉक्स में स्टैटिस्टिक्स भी शामिल है, उन 5 ब्लॉक्स में कंप्यूटर साइंस भी शामिल है, इकोनॉमिक्स भी शामिल है और आफ्टर ऑल डिसीजन साइंस भी शामिल है। सो ये 5 हिस्से हैं, कंप्यूटर साइंस के भी कह सकते हैं और डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस के भी कह सकते हैं। आज मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं कि क्यों ये 5 ब्लॉक्स हैं, 5 से ज्यादा क्यों नहीं है, 5 से कम क्यों नहीं है और किस तरीके से हर बिल्डिंग ब्लॉक अपना पार्ट प्ले करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। आपका तो मुझे इल्म नहीं, जब मैंने अपनी एजुकेशन शुरू की थी ना तो मेरी किताबों में एक किताब होती थी जिसके ऊपर बड़े बड़े लफ्जों में अरिथमेटिक लिखा हुआ था। डेफिनेटली आपने जब शुरू की थी आपकी किताबों में भी यही होगी। फिर वो बड़ी अननोइंगली अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में शिफ्ट हो गया, पता नहीं क्लास 2 में 3 में, मुझे बिल्कुल याद नहीं, लेकिन अननोइंगली वो अरिथमेटिक्स जो है वो मैथमेटिक्स में शिफ्ट हो गया। अच्छा, मैट्रिक तक फिर हम मैथमेटिक्स पढ़ते रहे, उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हमने पढ़ी, अलजब्रा हमने पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्री हमने देखी और बेतहाशा टाइप्स के मैथमेटिकल एनालिसिस हमने किए। फिर इस कोर्स की बात करते हैं या इसी तरह के कुछ दूसरे कोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें कहा गया कि वो जो मैथमेटिक्स हमने पढ़ा था शायद वो एनालिसिस के लिए काफ़ी नहीं है, अब स्टैटिस्टिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी और फिर सबसे बड़े के बाद के कंप्यूटर साइंस भी हमें पढ़नी पड़ेगी। तो आपका तो मुझे इल्म नहीं, मैं जब पढ़ना शुरू किया तो मेरे लिए अच्छा खासा कंफ्यूजन था कि क्यों ये हमें मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं किसी एक चीज़ को समझने के लिए जिसका नाम डेटा एनालिटिक्स है। तो उसकी मैं मिसाल आपको देने लगा हूँ। मैं एक जगह पे लेक्चर दे रहा था तो मुझे उस लेक्चर के बाद एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने आया और मुझे कहने लगा कि अंकल व्हाट इज -1। मैंने शायद उस लेक्चर में डिस्कस किया था कुछ माइनस के बारे में, तो उसने डिस्कस व्हाट इज -1। अच्छा, आपको इत्तेफाक हुआ होगा कि जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं ना एक जैसे एक्सपर्ट में, तो हम बड़ी आराम से टर्म्स के हवाले से बात कर सकते हैं। जिस तरह अगर कुछ बिजनेसमैन आपस में डिस्कस कर रहे हो तो वो टैक्स के बारे में बड़े आराम से एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे जो हैं वो टैक्स की डिफरेंट जो टर्म्स यूज होती हैं उनको वो पहले से पता होती हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आपको अपने घर में आपके किसी बुजुर्ग को, अपने अम्मी को, अपने अब्बा को, बड़ी बहन को या छोटे बच्चे को समझानी पड़े तो आप 2 लम्हे के लिए ज़रूर सोचेंगे कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि टर्म्स का नहीं पता होता ना। वही हाल मेरा हुआ कि मैं समझ नहीं आई कि ये माइनस का मैं उसको कैसे बताऊं, कैसे उस छोटे से बच्चे को। तो एग्जाम्पल मैंने उसको दी, ये सारा जो किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ उसी एग्जाम्पल के हवाले से है कि किस तरीके से आपको ये कंपोनेंट के हवाले से बता सकूं। तो मैंने उसे कहा कि ये देखो, मैंने एक घड़ी पहनी हुई है, मैथमेटिकली अगर मैं कहूँ तो इट इज़ 1 वॉच। अच्छा, जब मैं घड़ी उतार देता हूँ तो उसका मतलब होगा 0 वॉच। -1 वॉच का मतलब क्या होगा? -1 वॉच का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। -1 वॉच का एक मतलब ये हो सकता है मेरे पास एक घड़ी थी, खो गई है, मैंने एक घड़ी किसी से उधार ली हुई है। बहुत सारे मतलब इसके साथ अटैच किए जा सकते हैं, लेकिन उन सारे मतलब में एक चीज कॉमन है कि अगर प्लस इस तरफ को शो कर रहा है तो नेगेटिव इस तरफ को शो कर रही होगी।
اگر پازیٹیو اس طرف کو شو کر رہا ہے, نیگیٹو اس طرف کو شو کر رہی ہوگی. سو نیگیٹو از بیسیکلی این انڈیکیشن آف ڈائریکشن. تو جہاں پہ بھی ہمیں ڈائریکشن کی ضرورت پڑتی ہے اپنے نمبرز کے ساتھ, تو ہم مائنس کا کانسیپٹ یوز کر لیتے ہیں. یہ جو ارتھمیٹک میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بولا تھا نا, ارتھمیٹک میں مائنس موجود نہیں ہوتا. جب مائنس موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی انالیسز ارتھمیٹک کے ٹولز, ارتھمیٹک کے فارمولے یوز کرتے ہوئے نہیں کر سکتے جو مائنس کو استعمال کرتے ہیں. اسی چیز کو میں ذرا دوسرے طریقے سے کہوں تو ارتھمیٹک بیسیکلی یونی ڈائمینشنل انالیسز ہے, ایک ڈائمینشن کو اوپر سارا انالیسز کر دیتا ہے. میتھمیٹکس میگنیچیوڈ کے ساتھ یعنی نمبر کے ساتھ اس کی ڈائریکشن کو بھی استعمال کرتا ہے. اپنے انالیسز کرتے وقت نمبر بھی ساتھ چلتے ہیں, وہ ڈائریکشن بھی ساتھ چلتی ہے. تو میتھمیٹکس 2 ڈائمینشنل انالیسز ہے. تو ارتھمیٹک سے جب میں میتھمیٹکس میں شفٹ ہوا, ارتھمیٹیکل فارمولوں سے جب میں میتھمیٹیکل کے فارمولے یوز کرتا ہوں, تو فرق کیا پڑتا ہے کہ میں 2 ڈائمینشنل انالیسز ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہوں. 2 ڈائمینشن کا مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے, اللہ نہ کرے اگر آپ کو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کا اتفاق ہو اور ڈاکٹر صرف آپ کو دیکھتے سار کہہ دے کہ بھائی آپ کو نمونیا ہو گیا, ایک یہ سینیریو ہے. دوسرا سینیریو کیا ہے کہ ڈاکٹر آپ کی پلس کو چیک کرے, ڈاکٹر آپ کا ٹیمپریچر لے, ڈاکٹر وہ جو آنکھوں کو اس طرح کر کے دیکھتے ہیں اس کو چیک کرے, مختلف ٹیسٹ آپ کے پرفارم ہو اور اس کے بعد ایک ڈائگنوسس دے. ان دونوں سینیریو میں سے کون سا ڈائگنوسس بہتر ہوگا؟ وہ سینیریو کہ جس میں ڈاکٹر نے صرف آپ کو دیکھا ہے اور اپنی جو اعلان ہے اس نے کر دیا ہے کہ آپ کو نمونیا ہو گیا, اور دوسرا سینیریو کہ جس میں اس نے 4-5 چیزیں چیک کرنے کے بعد کوئی ڈائگنوسس آپ کے سامنے دی. میں اس وقت غلط یا صحیح پہ بات نہیں کر رہا, میں صرف ایک عام پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سینیریو جس میں اس نے ایک سے زیادہ چیزیں یوز کی ہیں ڈائگنوسس بنانے کے لیے, وہ انالیسس بہتر ہوگا. تو میں صرف اس پوائنٹ کے اوپر لانے کے لیے آپ کو یہ ایگزامپل دی ہے کہ جس انالیسس میں ہم ایک ڈائمینشن استعمال کریں گے وہ لیسر ایکوریٹ ہوگا یا اس کے لیسر ایکوریٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے, اور جو انالیسز ایک سے زیادہ ڈائمینشن استعمال کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. اسی طریقے سے ارتھمیٹکس صرف ایک ڈائمینشن یوز کر رہا ہے, میتھمیٹکس 2 ڈائمینشن یوز کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو میتھمیٹیکل انالیسز ہوگا وہ سپیریئر ہوگا ایز کمپیئر ٹو ارتھمیٹیکل انالیسز. سو یہ ارتھمیٹک اور میتھمیٹکس کے درمیان کی ڈسٹنکشن ہوئی. یعنی ارتھمیٹک کیوں چھوڑا, میتھمیٹکس کی طرف ہم کیوں آئے کہ میتھمیٹکس مجھے 2 ڈائمینشنل انالیسز کی طرف لے کے جاتا ہے جو زیادہ ایکوریٹ ہے. اچھا, جب ہم آگے چلتے ہیں اسٹیٹسٹکس کی طرف, اسٹیٹسٹکس میں اسی طرح کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. میں آپ کے سامنے اس وقت بول رہا ہوں, کیا میں 5 منٹ کے بعد بھی بول رہا ہوں گا؟ میری خواہش ضرور ہے, میرا دل بھی کر رہا ہے, لیکن میں شور نہیں ہوں. اس میں ایک انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ ہے. یہ جو انسرٹنٹی ہے یہ 3rd ڈائمینشن ہے جو اسٹیٹسٹیکل انالیسز میں شامل ہو جاتی ہے. یعنی جب ہم کوئی اسٹیٹسٹیکل انالیسز کرتے ہیں تو وہ ہمیں 3 ڈائمینشنل انالیسز پرووائڈ کرتا ہے. تو ایسے کسی سینیریو میں, ایسی کسی پوزیشن میں, سچویشن میں کہ جہاں پہ انسرٹنٹی موجود ہو, جہاں پہ کوئی اتفاق کا ہونا یا ہمیں جس کا پہلے سے نہ پتا ہو وہ موجود ہو, وہاں پہ اسٹیٹسٹکس اور اسٹیٹسٹیکل انالیسز ہمیں ایک بہتر آنسر پرووائڈ کرتا ہے. بزنس کی ڈومین میں جب ہم کوئی ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں, ڈیسیژن عام طور پہ ہم فیوچر کے بارے میں لیتے ہیں, کبھی پاسٹ کے بارے میں ہم نے ڈیسیژن نہیں لیا, ہم ہمیشہ فیوچر کے بارے میں ڈیسیژن لیتے ہیں. سو جب ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں تو فیوچر تو ہمیشہ انسرٹن ہے, فیوچر کے بارے میں ہم شیورٹی کے ساتھ تو کبھی کوئی بات نہیں کر سکتے. لہٰذا جب بھی ہم بزنس انالیسس کریں گے وہاں پہ ارتھمیٹک یا میتھمیٹکس وہ ہمیں اتنی ہیلپ نہیں کرے گا. کیا چیز ہیلپ کرے گی؟
اسٹیٹسٹیکل انالیسس وہاں پہ ہیلپ کرے گا, کیونکہ وہ ہمیں 3 ڈائمینشنل انالیسس, اور اس میں 3rd ڈائمینشن وہ ہے جو ہمیں انسرٹنٹی کو ٹیکل کرنے میں, انسرٹنٹی کو ہینڈل کرنے میں استعمال ہوتی ہے. ایک سٹیپ آگے لیتے ہیں, کمپیوٹر. پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو پچھلی جنریشن کا نالج ہے, جو پچھلے سالوں کا نالج ہے, جس کو ہم نے ڈیٹے کا نام دیا تھا, وہ کمپیوٹر سائنس ہمیں یوز کرنے کے قابل بنا دیتا ہے. ہمیں جس کو ہم نے ایکسپیرینس کا نام دیا تھا وہ, اور کمپیوٹر سائنس میں اس کو ہم نے ڈیٹا کا نام دیا تھا, وہ ڈیٹا بھی ہم اپنے انالیسس میں اگر شامل کر لیں تو یہ کمپیوٹر سائنس ہمیں 4 ڈائمینشنل انالیسس پرووائڈ کر رہا ہے. سو ایز کمپیئر ٹو میتھمیٹکس, ایز کمپیئر ٹو اسٹیٹسٹکس, جو کمپیوٹر سائنس کا انالیسس ہے یا کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے جو انالیسس ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ادر انالیسس, کیونکہ یہ زیادہ ڈائمینشن استعمال کر رہا ہے. سملرلی جب ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو اکنامکس ایک 5th ڈائمینشن ہے جو کہ ہمیں اپنے معاشی حالات کے بارے میں جب ہم نے کوئی انالیسس کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے. سو میں نے آپ کے سامنے جو پلرز کی جو ڈسکشن میں نے آپ کے سامنے کی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو بتا سکوں کہ میتھمیٹکس کا کیا رول ہے, اسٹیٹسٹکس کا کیا رول ہے, اس کے بعد کمپیوٹر سائنس اس میں کیا رول پلے کرتا ہے, اور اکنامکس کیا رول پلے کرتی ہے, اور ان سب چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ڈیسیژن ہم کیسے لیتے ہیں. ڈیسیژن کرتے وقت جب ہمیں کسی ایسے سینیریو میں بات کر رہے ہیں جہاں انسرٹنٹی موجود نہیں ہے, ہم میتھمیٹکس کو یوز کریں گے. جہاں پہ انسرٹنٹی موجود ہے وہاں پہ ہم اسٹیٹسٹیکل انالیسس کو پریفرنس دیں گے. اور جہاں پہ ہمارے پاس اکنامکس کے بارے میں ڈیسیژن ہے, جہاں پہ ہمارے پاس روپے پیسے کے بارے میں ڈیسیژن ہم نے کوئی لینا ہے, جہاں پہ ہم نے روپے پیسے کے بارے میں کوئی پرابلم سالو کرنی ہے, تو وہاں پہ میتھمیٹکس یا اسٹیٹسٹکس ہماری ہیلپ نہیں کریں گے, وہاں پہ اکنامکس ہماری ہیلپ کرے گا, کیونکہ یہ 5 ڈائمینشنل انالیسس ہماری سامنے پرووائڈ کرتا ہے. سو یہ وہ پلرز ہیں جن کو ہم یوز کریں گے اپنے اینالیٹکس میں, جس میں اسٹارٹ میتھمیٹکس سے ہوتا ہے, دین اٹ کمز اسٹیٹسٹکس, دین اٹ کمز ٹو کمپیوٹر سائنس, اور پھر اس کے بعد اکنامکس, اور ان سب کو یوز کرتے ہوئے ہم کوئی ڈیسیژن کی طرف ہم جائیں گے. آئی ہوپ کہ یہ جو بلاکس ہیں کمپیوٹر سائنس کے یا اینالیٹکس کے, یہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے.